بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نصیب فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی۔ خیر بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن مقصد بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے وہ ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ ان گھوڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے تو پر تو نہیں ہوتے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً جواب دیا کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت حولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے کروں؟ حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا آپ چاہے تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا بیوہ تو سودا بنت زماں ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابوبکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہے اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت جبیر بن معظم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جبیر بن معظم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن معظم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ معظم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پیر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے بسر و چشم قبول ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائی تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن حزرج کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہی۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگتے۔ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیمار ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب صحت یاب ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کو بھجوا دیے۔ چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئی۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آواز دی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئی جہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا تمہارا آنا خیر و برکت اور نیک بال ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی ہے بیان کرتی ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوش
खुशदिली के साथ कबूल फरमा लिया और इसमें से थोड़ा सा दूध पीकर इसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ बढ़ाया। चुनांचे उन्होंने हया करते हुए प्याला ले लिया और उसमें से थोड़ा सा दूध पीकर उसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ बढ़ाया। चुनांचे उन्होंने हया करते हुए प्याला ले लिया, इसमें से थोड़ा सा दूध पी लिया। इस तरह शवाल के महीने में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस काशाने में बड़ी सादगी से रुखसत होकर आ गई। सन 18वीं हिजरी के माह रमज़ान के महीने में हज़रत आयशा बीमार हुई और उन्होंने वसीयत की कि उन्हें उम्महातुल मोमिनीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। माह रमज़ान की 17 तारीख मंगल की रात उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ात पाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 18 साल की उम्र में बेवा हुई और वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 66 बरस थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज़ी जनाजा पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में होते तो रोज़ाना असर के बाद तमाम अज़वाज मुतहर्रात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले जाते और हर एक की ज़रूरत मालूम करके उसकी तकमील फरमाते। जब सफ़र पर रवाना होते तो अज़वाज मुतहर्रात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान कुरानदाज़ी फरमाते, जिसका नाम निकल आता उसे साथ ले जाते। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किसी औरत का नाम नहीं लिया, सिर्फ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लिया है। इसकी भी ख़ास वजह थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद कोई नहीं थे, इसीलिए उनको माँ की जानिब से मुखातिब किया गया। दीन इस्लाम सबसे गैरतमंद है, इसीलिए कुरान में किसी औरत का नाम नहीं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा गैरत वाले हैं, इसके बाद मैं सबसे ज़्यादा गैरत वाला हूँ और मोमिन भी गैरतमंद होता है। कुरान में आता है कि ए पैगंबर, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों को हुक्म दीजिए कि वो अपने ऊपर आजिज़ी लटका कर रखे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतों को देखा है कि जो जीन्स शर्ट पहनती है ऑफिस में मगर नमाज की पाबंद है, एक लंबे चादर लेकर नमाज शुरू कर देती है। और ऐसी औरतें भी देखी है, निकाब होता है मगर बातिन में कुछ और है। दीन इस्लाम सबसे गैरतमंद दीन है। बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया उनके दौरे खिलाफत में फजर और इशा की नमाज के लिए बाकायदगी के साथ मस्जिद में जाया करती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये बात अपनी तिबी गैरत की वजह से पसंद नहीं थी मगर मना भी नहीं करते थे। इसकी वजह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये बयान करते हैं कि जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों को मस्जिद में जाने से ना रोका करो। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पसंद ना होने के बावजूद अपनी अहलिया को मस्जिद में जाने से नहीं रोकते थे। इसका मतलब ये है कि गैरत का इजहार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो हुकूक औरत को शरीयत ने दे रखे हैं उन्हें गैरत के नाम पर उनसे रोकना दुरुस्त नहीं। एक हदीस में आता है कि इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, वो माइल होने वाली और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। उनके सर बख्ती ऊंटों की कोहान जैसे ऊंचे होंगे। ये दोनों ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही उसकी हवा को पाएंगे। मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है जिनको देखकर मुझे ये हदीस याद आ जाती है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर ऐसी औरतें जिनको मशहूर होने का शौक़ है बल्कि जुनून है। एक हदीस पढ़िए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت کا لباس پہنے گا اسے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اس میں آگ کو بھڑکا دے گا۔ سوشل میڈیا کو اپنے علم میں اضافے کے لیے استعمال کرے، یہ اعلیٰ دین کا چراغ ہے، اور اس طرح کے ہزاروں سائنسی گروپ ہیں اور لاکھوں اسلامی پیجز وغیرہ، ان پر جا کر سائنسی تحریر پڑھے اور اپنی زندگی بامقصد بنائے، کیونکہ جو باتیں کتب میں نہیں مل سکتی وہ ان گروپس میں مل جائیں گی۔ ان جگہوں سے کبھی ٹک ٹاک یا کسی بھی جگہ مشہور ہونے کا خیال آئے تو اوپر والی حدیث کو نہ بھولنا، غیرت کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے۔ اسلام نے دونوں کا یہ حق مساوی تسلیم کیا ہے کہ اگر دوسرا فریق ان کے خاص حق میں دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کرے اور احتجاج کرے۔ حتیٰ کہ کسی مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان بیویوں کا یہ حق بھی اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ باہمی معاملات کے توازن میں کوئی فرق محسوس کرے تو اس کا اظہار کرے۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار اپنی باری والی دن تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا تھا۔ ایسے ماحول میں عصمت و عفت کے ماحول کو قائم رکھنا اور پردہ داری کے تقاضوں کا لحاظ رکھنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لے، وجہ تحریر یہ کہ یہ جس حال میں مرضی ہو اپنے من کو صاف رکھے، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کرے، آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو پر کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ یہ بہت باریک نکتے کی بات ہے کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے۔ اپنے روپے پیسے عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جب انہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بکیر کر حملہ پر رحم کی دہائی دینا شروع کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوڑھ لو، کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے۔ ابو داود کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بانپ لیا اور فوراً وضاحت کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرا رضائی بھائی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین یا رب العالمین۔